ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے درخواست کی کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دیں تاکہ وہ ان کی گفتگو سمجھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس بات کو چھوڑ دو کیونکہ اس میں کئی خطرات ہوتے ہیں، اور جس بات سے منع کیا جائے اس کی طرف رغبت اور بڑھتی ہے۔ عرض کرنے لگا، سرکار آپ اللہ کے نائب ہیں، میری استدعا قبول فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہ ہو کل تو پچھتائے، کیونکہ تو یہ نہیں جانتا کہ تیرے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز مضر۔ بارگاہ الہی سے حکم ہوا، اے موسیٰ اس کی خواہش پوری کر دے۔ اس شخص نے کہا، اچھا سارے جانوروں کی زبان نہ سہی، صرف میرے گھریلو پالتو کتے اور مرغ کی زبان سکھا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی پر تجھے قدرت حاصل ہوگی۔ یہ سن کر وہ شخص خوش خوش اپنے گھر چلا آیا۔ صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا، اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغ وہ ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ کتے نے کہا، دوست تو دانہ دنکا کھا کر بھی اپنا پیٹ بھر لے گا، اگر روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دے تو میرا گزارا چل جائے گا۔ مرغ نے کہا، صبر کر، خدا تجھے بھی دے گا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا تو پیٹ بھر کر کھائیو۔ وہ شخص ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی گھوڑا کھولا اور جا کر منڈی میں بیچ آیا، نقصان سے خود کو بچا لیا۔ دوسرے دن بھی روٹی کا ٹکڑا مرغ سے لے اڑا۔ کتے نے غصے میں آ کر مرغ سے کہا، فریبی، یہ دھوکہ دہی اب نہیں چلے گی، تو جھوٹا ہے، ارے اندھے نجومی، تو سچائی سے محروم ہے۔ مرغ نے جواب دیا، وہ گھوڑا دوسری جگہ مر گیا، مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بیچ ڈالا تھا، فکر نہ کرو، کل اس کا اونٹ مر جائے گا، پھر پیٹ بھر کر کھانا۔ یہ سن کر مالک اٹھا اور اونٹ بھی بیچ آیا۔ اس طرح اس کے مرنے کے غم اور نقصان سے اپنی جان بچا لی۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرغ سے کہا، ارے کمبخت، تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، آخر کب تک مجھے فریب دیتا رہے گا؟ مرغ نے کہا، بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مالک نے اونٹ بیچ ڈالا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا، ورنہ فکر نہ کرو، کل اس کا خچر مر جائے گا، اسے صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں، پھر تم جی بھر کر کھانا۔ مالک نے جب یہ سنا تو خچر بھی فروخت کر دیا۔ مالک اپنی ہوشیاری پر بے حد خوش تھا کہ وہ یکے بعد دیگرے 3 بڑے حادثوں سے بچ گیا، اور کہنے لگا، جب سے میں نے مرغ اور کتے کی زبان سیکھی ہے، قضاء و قدر کا رخ پھیر دیا ہے۔ چوتھے دن کتے نے مرغ سے کہا، اے مرغ، تیری وہ پیشین گوئیاں کیا ہوئیں؟ یہ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا؟ مرغ نے کہا، توبہ توبہ، غیر ممکن ہے کہ اس میں میں یا میرا کوئی ہم جنس جھوٹ بولے۔ ہماری قوم مؤذن کی طرح راست گو ہے، اگر غلطی سے بے وقت اذان دے بیٹھیں تو مارے جائیں۔ مالک نے تو اپنا مال بچا لیا، لیکن اس نے اپنا خون کر دیا۔ ایک نقصان 100 نقصان کو دفع کرتا ہے، جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کرنے سے جان بچ جاتی ہے، مگر قضائے الہی کے بید سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو آدمی اپنا مال بچاتا ہے وہ محض نادان ہوتا ہے۔ اگر وہی مال اس پر سے صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلا ٹل جاتی۔ اب یقیناً کل یہ مالک خود مر جائے گا، اس کے وارث اس کی وفات پر گائے ذبح کریں گے، بس پھر تمہارے وارے نیارے ہیں۔ اونٹ، گھوڑا، خچر کی موت
اس نادان کی جان کا صدقہ تھا۔ وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا لیکن اپنی جان گنوا بیٹھا۔ مرغ کی باتیں مالک غور سے سن رہا تھا۔ جب اس نے اپنی موت کی پیشین گوئی سنی تو مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگا۔ گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کیا، اے خدا کے پیغمبر، میری دستگیری فرمائیے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کل میرا مرغ میری ہی موت کی پیشین گوئی کر رہا تھا۔ اس سے پہلے میرے مرغ نے جو کہا وہ سچ ہوا۔ اے اللہ کے نبی، میری مدد فرما دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی گریہ وزاری سن کر فرمایا، میں نے تجھے نہ کہا تھا کہ اس ہوس کو چھوڑ دے، جانوروں کی زبان نہ سیکھ، کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں، مگر تو نہ مانا۔ اے عزیزم، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اس کا لوٹ آنا فطرت کے خلاف ہے۔ اب میں تیرے لیے سلامتی ایمان کی دعا کر سکتا ہوں کہ تجھے موت ایسی حالت میں آئے کہ تو ایمان کی حالت میں ہو۔ یہ سن کر اس نوجوان کی طبیعت دفعتاً بگڑ گئی اور وہ کرنے لگا۔ یہ اس کی موت کی علامت تھی۔ اسے گھر لے جایا گیا، مگر گھر پہنچتے ہی وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ یہ حکایت مولانا رومی نے بیان کی ہے۔ حضرت مولانا رومی اس حکایت کے ذریعے سے ہمیں یہ بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے چھوٹے موٹے نقصان پر کبھی بھی غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ عین ممکن ہے کہ اس چھوٹے سے نقصان کے ذریعے اللہ نے ہمیں کسی بڑے نقصان سے محفوظ رکھا ہو۔ کس کام میں اللہ کی حکمت کیا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں قضائے الہی کے سامنے ہیلے تدبیریں کرنے یا رونے فریاد کرنے کے بجائے ہر دم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو نجومی کے پاس جانے کا شوق ہوتا ہے۔ ہم اپنا مستقبل محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ستاروں کی چالیں جان کر اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیاں کر کے آنے والے نقصانات سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، مگر انسان بہت نادان ہے۔ وہ کیوں یہ بھول جاتا ہے کہ جو نقصان اور جو نفع اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اسے مل کر رہے گا۔ موت بھی ایک دن آنی ہے، پھر اس سے چاہے جتنا بچنے کی کوشش کر لو، تم اس سے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی بچ نہیں سکتے۔ اس لیے صرف اپنی سلامتی کی دعا کیا کرو اور اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ تم پر تمہاری استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔